بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مائکرو بایولوجی اور ماڈرن ہومیوپیتھی۔ عام طور پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح مائکرو بایولوجی سے نمٹنے کے لیے انگریزی ایلوپیتھک ادویات کے پاس اینٹی بائیوٹکس ہیں، کیا ہومیوپیتھک ادویات کے پاس بھی کوئی اینٹی بائیوٹکس ہیں؟ اور پھر دنیا میں مختلف تجربات کیے گئے، جس طرح اینٹی بائیوٹکس کو استعمال کیا گیا، اسی طرح ہومیوپیتھک ادویات کو استعمال کر کے ان کے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور انہی پیرامیٹرز پر اس کو جانچا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ اصول بڑے بڑے اہل دماغ اس وقت بھول گئے جب ہومیوپیتھی کو انگریزی سٹائل میں ایکسپیریمنٹ کر کے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اس کے اپنی ادویات ہیں، اس کے اپنے قوانین ہیں جو ہانمین نے آرگینن میں لکھے تھے۔ اگر ان قوانین کے مطابق، آرگینن کے مطابق ان ادویات کو استعمال کیا جائے تو وہ نتائج دیتی ہیں، ورنہ نتائج دیں یا نہ دیں یہ کوئی اہم بات نہیں رہ جاتی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اٹیک ہوتا ہے، وہ بیکٹیریل انفیکشن ہو یا فنگل انفیکشن ہو یا وائرل انفیکشن ہو، کچھ بھی ہو، ہومیوپیتھک ڈاکٹر اپنے ایک مخصوص طریقے سے اس کو ڈیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی میں تو ایلوپیتھی ادویات میں تو سادہ سا نظام ہے، جسٹ اس کو اینٹی بائیوٹک دے دو اور پھر اس کو شفا ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں ہومیوپیتھی میں ایسا نہیں ہے۔ نہ تو ہومیوپیتھی کسی سسٹم سے ان کے ناموں کو ادھار لیتی ہے، نہ ہی ان کا سٹائل استعمال کرتی ہے۔ اس کا اپنا سٹائل ہے، اپنے نام ہیں، اپنا طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ اگر ایک بیکٹیریل انفیکشن والا مریض آ جاتا ہے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس اس کو ڈیل کرنے کے لیے نسورز ہیں، سارکوز ہیں، امفانڈریبیلیاز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز ہیں، میازمیٹک ریمیڈیز ہیں، اور اسی طرح اس کے پاس سملیمم ریمیڈیز بھی ہیں۔ اب کس وقت کیسے اور کس طرح ہٹ کرنا ہے اپنے ٹارگٹ کو، یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی جانتا ہے، کیونکہ اس کی ٹریننگ آرگینن کے مطابق کی گئی ہے اور اب اس کے مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، آرگینن اس کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اور اس نے انہی اصولوں کے تحت انہی پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ جب ڈیل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج آئیں گے۔ مائکرو بایولوجی میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مائکرو بایولوجی یہ وہ علم ہے جو ہمیں بہت چھوٹے مائکروسکوپک آرگینزم کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جراثیم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فائدہ مند ہیں اور ایک نقصان دہ ہیں۔ اب ان خردبینی جانوروں کو، مائکروسکوپک آرگینزمز کو اگر ہم دیکھیں تو ہم ان کو بنیادی طور پر دو گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، پروکیریوٹک گروپ اور یوکیریوٹک گروپ۔ ابھی ہم بات کریں گے پروکیریوٹک گروپ کی۔ پروکیریوٹک گروپ جو ہے یہ وہ جاندار ہیں جن کے خلیہ یعنی سیل کی جو سٹرکچر ہے وہ بہت سادہ ہوتی ہے، یہ ڈسٹنکٹ نہیں ہوتی۔ اور مثلاً بیکٹیریا اس میں آتے ہیں، کلیمیڈیا اس میں آتے ہیں،
اور مائکوپلازما اس میں آتے ہیں۔ اور مائکوپلازما کو اگر ہم نے ڈیل کرنا ہے تو مائکوپلازما میں ہمارے پاس ایک نسوڈ ہے مائکوپلازما ٹاکسک۔ اس میں جو مجھے دستیاب ہوئی وہ 1000x میں دستیاب ہوئی اور اس کے بھی بہترین نتائج ہیں، اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سیمن میں ہمارے پاس جو ادویات ہیں وہ ڈروسرا ہے، کالیکارب ہے، برایونیا ہے، کاسٹیکم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو ہمارے پاس یہ ادویات ہیں یہ پروکیریوٹک گروپ میں یہ مائکوپلازما کے بارے میں نے بات کی، اسی طرح کلیمیڈیا۔ اب کلیمیڈیا سے جو انفیکشنز ہوتی ہیں، کلیمیڈیا میں ہمارے پاس 2 ادویات بڑا شاندار رزلٹ دیتی ہیں، کاپٹس اور سیکیورٹیز۔ یہ جو سیکیورٹی یا سیکیوٹ ادویات ہیں، کاپٹس اور سیکیوٹ، یہ جو ادویات ہیں یہ کلیمیڈیا انفیکشن کے لیے بڑا شاندار کام کرتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس کلیمیڈیا نسوڈ بھی ہے۔ ہم کلیمیڈیا نسوڈ کو جب استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کے بڑے اچھے اور شاندار رزلٹ آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بیکٹیریا کو دیکھتے ہیں تو بیکٹیریا میں جو چند اہم نام سامنے ہمارے آتے ہیں وہ یہ ہیں، یہ جو بیکٹیریا ہیں ان کی بھی آگے کچھ ٹائپس ہیں۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 0092315809560 تو ہم بات کر رہے تھے چند اہم بیکٹیریا کے نام جو ہیں ان پر بات کر رہے تھے۔ وہ گرام پازیٹیو ہیں، گرام پازیٹیو کوکائی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس نیٹم سلف ہے اور سلفر ہے اور ہیپر سلفر ہے ان کی انفیکشن کو ڈیل کرنے کے لیے۔ اس طرح اسٹیفلوکاکس ہے اور اس کے لیے ایکنیشیا ہے، آرسینک ہے اور مرکسال ہے۔ اس طرح اس میں پہلے میں نے بتایا اسٹیفلوکاکس، اب اسٹیپٹوکاکس کے لیے ہمارے پاس بیلاڈونا، ہیپر سلفر اور کلکیریا سلف جیسی ادویات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور پیپٹوکاکس کے لیے ہمارے پاس میڈورینم، سیفلینم، میتھوٹریکزیٹ وغیرہ ادویات ہیں۔ پیپٹوکاکس کے لیے ہمارے پاس سلیشیا، اینتھریکسینم، گریفائڈس اور مزیریم ہمارے پاس ادویات موجود ہیں۔ اسی طرح نیمونوکاکی یا کاکس جو ہیں اس کے لیے ہمارے پاس جو ادویات ہیں وہ ٹیوبرکلینم ہے، بسیلینم ہے، فیرمفاس ہے، کالیمیور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ادویات ہمارے پاس ہیں جو ہم استعمال کراتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیفلوکاکس یہ جراثیم انگور کے خوشوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی بھی اقسام ہیں۔ اسٹیفلوکاکس جو ہیں ایسی قسم ہے جو پیپ سے بھرے ہوئے زخموں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم جلد کی چھوت، ہڈیوں اور جوڑوں کی چھوت، نمونیا وغیرہ کا مرض اور اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسٹیفلوکاکس جو ہے جو مثانے کی سوزش اور انفیکشن کا باعث بنتے ہیں۔ اسٹیفلوکاکس کے جو جراثیم ہیں اس کی بھی کئی اقسام ہیں۔ بہرحال یہ جو اسٹیفلوکاکس ہیں یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جراثیم ہیں ان کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیفلوکاکس جو ہے یہ وہ بیکٹیریا ہیں جن کا وجود ہوا کے اندر انسانی جلد پر، ناک کے اندر کی جھلی پر ملتا ہے۔
ان کی 3 اقسام بیماری پیدا کر سکتی ہیں، اسٹیفلوکوکس آرس، اسٹیفلوکوکس ایپیڈرمائڈس، اسٹیفلوکوکس سپروفائٹ. یہ جو ہوتے ہیں نا یہ بیکٹیریا، ان کے یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں یا ان سے کیا نقصان ہوتا ہے. یہ فوڈ پھنسی پیدا کرتا ہے، فوڈ پوائزننگ پیدا کرتا ہے، نمونیا پیدا کرتا ہے، آنکھوں کی انفیکشن پیدا کرتا ہے، اور ہاسپٹل انفیکشن پیدا کرتا ہے، اور زخم کی انفیکشن وونڈز پیدا کرتا ہے، وونڈ انفیکشن پیدا کرتا ہے. یہ جو اسٹریپٹوکاکس ہے اس کے مقابلے میں یہ گرام پازیٹیو کوکائی سے ہے اس کا تعلق. اس کی بھی آگے قسمیں ہیں، بیٹا ہیمولائسس ہے، الفا ہیمولائسس ہے، نان ہیمولائٹک ہے. یہ کیا مرضیں پیدا کرتے ہیں؟ گردے کے امراض کو پیدا کر سکتے ہیں، دل اور جوڑ کے بخار میں یہ ہمیں نظر آتے ہیں، دل کی جھلی کی انفیکشن کرتے ہیں، سرخ بخار کے ذمہ دار ہیں، اسکارلٹ فیور کے، اور جلدی چھوت اور کان کی چھوت اور ٹانسلائٹس اور گلے کی دکھن، سو تھروٹ میں یہ ہمیں نظر آتے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں. پھر اسٹریپٹوکاکس نمونی ہے. اسٹریپٹوکاکس نمونی جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نمونیا برانکو نمونیا پیدا کرتا ہے، دماغی بخار پیدا کرتا ہے، کان کے امراض کو پیدا کرتا ہے، جوڑوں کے مرضوں کو پیدا کرتا ہے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح آگے ہے مطلب ہم اس کے بعد ہم گرام نیگیٹو کوکائی کی بات ہم اگر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارا کوکائی کا ہمارے پاس ایک نسوڑ بھی ہے. تو نسوڑ دینے کے بعد ہم اس کو میاسمیٹک دوا دیتے ہیں. میاسمیٹک دوا دینے کے بعد آگے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ادویات آتی ہیں ہم ان کو کلینکلی کوریلیٹ کرتے ہیں اس مریض کے ساتھ اور اس ادویات کی علامات کے ساتھ جو اس کو ہٹ کر جاتا ہے، جو اس کے ساتھ جس میں مریض کی ساری علامات اس میں پائی جاتی ہیں، جس دعا میں ہم وہ دعا دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بہترین رزلٹ آتا ہے. وہ ان میں ایٹروپیا دعا ہے، بیلاڈونا دعا ہے، کینتھرس دعا ہے، اسٹافی سیگریا یہ دعا ہے. اچھا، یہ گرام نیگیٹو کوکائی جو ہے یہ گنوریا سوزاک پیدا کرتی ہے. اس کے جراثیم جب جلد میں بیماری کا اظہار کرتے ہیں اور مردوں میں یہ پیشاب کے ایشوز کو پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے پیپ آتی ہے. اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو پیشاب کی نالی، مثانہ، پراسٹیٹ اور اس کی جو ایپیڈیڈمس تک یہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے نقصان دہ اثرات کے طور پر بے اولادی کا مرض انفرٹیلیٹی کا مرض پیدا کر دیتے ہیں. عورتوں میں یہ جراثیم سرویکس اور پیشاب کی نالی اور ریکٹم تک پہنچ جاتے ہیں، جس سے مگر ان جراثیم سے ان کی وجائنا متاثر نہیں ہوتی. اس کے باعث خواتین میں پیشاب در سے آتا ہے اور سرویکس میں سوزش ہو جاتی ہے. یہ جو سویلنگ ہے پھیل کر فلوپین ٹیوب میں تک چلی جاتی ہے اور نتیجہ میں انفرٹیلیٹی پیدا ہوتی ہے. اس لیے جب یہ اس کا بہت بڑا اسپیکٹرم ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایشوز آتے ہیں جن پر ہم نے ان ادویات کو استعمال کرنا ہوتا ہے. ایون کہ انفرٹیلیٹی میں مرد اور خواتین میں یہ استعمال ہوتی ہیں. اگر بچوں میں یہ اٹیک کر جائیں تو بچے کی آنکھ کی جھلی کا ورم پیدا کر دیتا ہے، دماغ کی جھلی کا ورم پیدا کر دیتا ہے. تو یہ جو اس کے ایشوز ہیں ان کو ہم ہومیوپیتھیکلی ٹریٹ کرتے ہیں. یہ جو ایشوز ہیں ہم ایک ہومیوپیتھی کے ایلوپیتھی میں تو ایسا ہوتا ہے
کہ اس سے رزسٹنس حاصل کر لیتے ہیں، پھر وہ دوا کام نہیں کرتی، پھر اس سے زیادہ طاقتور استعمال کرنا پڑتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ہماری جو ادویات ہیں ان سے نہ تو مریض جو ہے یا مریض کا جو جراثیم ہے وہ رزسٹنس کرتا ہے، نہ ہی وہ شکست دینے کے قابل ہوتا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ یہ بہت اچھی طرح مریض کو شفا یاب کر دیتا ہے۔ آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی بات کریں گے، تو انشاءاللہ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے گرام پازیٹیو بیسیلائی پر انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔